اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی، تو آپ حضرات نے پچھلے سبقوں میں تصحیح کا طریقہ پڑھ لیا، جو کہ بہت اہم سبق ہے سراجی کا، اور اس سبق کے بغیر آپ کے لیے سراجی کے مطابق مسائل حل کرنا اس سبق کے بغیر آپ کے لیے ممکن نہیں. ٹھیک ہے، اس لیے اس تصحیح والے سبق کو اپنے ذہن میں یاد رکھیں، اور اسی کی بنیاد پر جو آج کا سبق ہے ہر فرد کا حصہ معلوم کرنے کا طریقہ، اس کو دیکھیں. میں پہلے اس کی عبارت پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ کو انشاءاللہ میں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے جی، عبارت یہ ہے: ہر فرد کا حصہ معلوم کرنے کا طریقہ. ہر فرد کا حصہ معلوم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر طائفے کو ملنے والے سہام کو ان کے عددی رؤوس پر تقسیم کریں تو ہر فرد کا حصہ معلوم ہو جائے. لیکن صاحب سراجی نے اس کے علاوہ بھی 3 طریقے بتائے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ عدد مضروب کو عدد رؤوس پر تقسیم کریں اور ما حصلہ کو ہر طائفے کے تصحیح سے پہلے ملنے والے سہام سے ضرب دے دیں. دوسرا طریقہ کہ ہر طائفے کے قبل از تصحیح ملنے والے سہام کو عدد رؤوس پر تقسیم کریں اور ما حصلہ کو عدد مضروب سے ضرب دیں. تیسرا طریقہ، ہر طائفے کے عدد رؤوس اور تصحیح سے پہلے ملنے والے سہام کے درمیان نسبت دیکھی جائے اور اسی تناسب سے عدد مضروب سے حصہ دیا جائے. ٹھیک ہے، یہ اس کی آگے مثالیں بھی میں نے دی ہیں. آپ پہلے اس کو آپ میں سے کوئی اس کو پڑھے ایک بار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر فرد کا حصہ معلوم کرنے کا طریقہ. ہر فرد کا حصہ معلوم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر طائفے کو ملنے والے سہام کو ان کے عدد رؤوس پر تقسیم کرے تو ہر فرد کا حصہ معلوم ہو جائے گا. لیکن صاحب سراج رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے علاوہ بھی 3 طریقے بتائے ہیں. پہلا طریقہ کہ عدد مضروب کو عدد رؤوس پر تقسیم کرے اور ما حصلہ کو ہر طائفے کے قبل از تصحیح ملنے والے سہام سے ضرب دے دے. دوسرا طریقہ ہر طائفے کے قبل از تصحیح ملنے والے سہام کو عدد رؤوس پر تقسیم کرے اور ما حصلہ کو عدد مضروب سے ضرب دے دے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر طائفے کے عدد رؤوس اور تصحیح سے پہلے ملنے والے سہام کے درمیان نسبت دیکھی جائے اور اسی تناسب سے عدد مضروب میں حصہ دیا جائے.
اوہو انا اللہ، یہ تو میں نے میوٹ کیا تھا. اب آ رہی ہے آواز؟ جی استاد جی، اب آ رہی ہے. تو آپ لوگ بتا دیتے یہ کب سے نہیں آ رہی آواز؟ جب سے میں نے عبارت پڑھی تو تب سے ہمیں لگا کہ آپ نے میوٹ کیا ہے. تو میں نے میوٹ تو کیا تھا، لیکن آپ مجھے بس بتا دیتے ہیں. مجھے تو آدھا سبق میں پڑھا لیا. چلے کوئی بات، آپ دوبارہ دیکھیں. غلطی سے میں وہ جو ہے وہ میوٹ رہے. ایسے میں آپ لوگ وائس کے ذریعے بتایا کریں کہ وہ پتہ کبھی نہیں چلتا. چلیں جی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو آج کا سبق ہے وہ بہت آسان سا سبق ہے، اور آپ نے الحمدللہ تصحیح کا جو سبق ہے وہ آپ نے پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ اس تصحیح کے سبق کا ایک طرح سے تتمہ اور تکمیل ہے. ٹھیک ہے جی. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو سبق ہے اس کا کیا فائدہ ہے، کیا مقصد ہے، کیا وجہ ہے. بہت آسان سی بات ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے تصحیح میں اتنی بات تو پڑھ لی کہ اگر 6 بیٹی ہے تو ان کو کتنا حصہ ملے گا. مثلا 6 بیٹی ہیں، آپ نے تصحیح کے رزلٹ میں، نتیجے میں یہ بات نکالی کہ 6 بیٹیوں کو 120 حصے ملیں گے. ٹھیک ہے. اب ان 120 حصوں میں سے ہر بیٹی کو کیا ملے گا پر ہیڈ. ٹھیک ہے جی. تو یہ جاننا بھی ضروری ہے. تو اور یہ جاننا بہت آسان ہے، یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے. اگر ایک گروپ کو حصے مل رہے ہو مثلا 120، تو اس میں سے پر ہیڈ کیا ملے گا. تو جو 120 شیئر ہے، 120 شیئر، اس کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں اس گروپ کے افراد پر. گروپ میں 6 لوگ ہیں تو 120 ڈیوائیڈ بائی 6، تو ہر فیکس 20 آ جائے گا، 20. ٹھیک ہے. تو سب سے آسان، ایزی اور سمپل طریقہ تو یہ ہے کہ گروپ میں سے ہر فرد کا حصہ اس طرح نکالیں گے کہ ٹوٹل آف نمبر آف شیئر ڈیوائڈ بائی ٹوٹل نمبر آپ گروپ میں جتنے افراد ہیں ان پر ڈیوائڈ کریں گے تو نکلا. یہ تو بہت آسان سی بات. اسی وجہ سے میں نے لکھا ہے کہ دیکھیں سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ ہر گروپ کو ملنے والے شیئر سہام کو اس گروپ کے ٹوٹل افراد پر، عدد رؤوس پر، ٹوٹل ہیڈز پر آپ تقسیم کریں تو ہر فرد کا پر ہیڈ کا حصہ معلوم ہو جائے. مثلا 6 بیٹیاں ہیں، ایک طائفہ ہے بیٹیوں کا، 6 بیٹیاں ہیں، ان کو 120 حصے مل رہے ہیں، 120. اب آپ خود بتائیں کہ اب 120 اگر 6 بیٹیوں کو مل رہا ہو تو پر ہیڈ، پر بیٹی کو کیا ملے گا، کیسے ہم نکالیں گے. آسان سا، 120 کو تقسیم کر دو 6 پر، تو ہر بیٹی کو کتنے حصے مل رہے ہیں، 20 حصے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اتنی بات تو بہت آسان اور بالکل بنیادی بات ہے. اتنی بات سب کو سمجھ آ گئی کہ سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے جب پر ہیڈ حصہ معلوم کرنا ہو، ایک گروپ کو جتنے شیئر ملے ہیں ان شیئر کو اس گروپ کے افراد پہ تقسیم کر دے. رول نمبر 2 سمجھ آ گیا آپ کو؟ بقیہ لوگ بھی بتا دیں، رول نمبر 3 4 5. ہاں جی. 2 لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں سمجھ آ گیا، بقیہ 2 لوگوں کو سمجھ نہیں آیا. ہاں جی، سمجھ آ رہا ہے جی. جی اور بتلائیں. جی اچھا، ایک نے ابھی بھی جوائن کیا، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں یہ بات آپ کے لیے. میں نے عرض کیا کہ اب ہم معلوم کر رہے ہیں کہ جب ایک طائفے کو، ایک گروپ کو حصہ ملا ہے تو اس طائفے میں یہ تو ان کا ایک کولیکٹیو، ایک اجتماعی حصہ ہے. اب ہر ایک کا انفرادی حصہ کیا ہوگا، انڈیویجولی ہر ایک کو کیا ملے.
تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس گروپ کو جتنے حصے مل رہے ہیں ان حصوں کو آپ اس گروپ کے افراد پہ تقسیم کر دیں تو ہر فرد کا حصہ نکل آئے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک آسان سی بات ہوگی. اب اگلی بات یہ ہے کہ اس آسان رستے کے علاوہ کوئی اور رستے بھی ہیں؟ جی جواب ہے. اس حصے کے علاوہ اس طریقے کے علاوہ اور بھی 3 طریقے ہیں جس سے آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ایک گروپ میں جو افراد ہیں ان کو پر بندہ کیا مل رہا ہے. ٹھیک ہے، جی جی جی، لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو 3 طریقے یہ ہم آپ کو اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ سراجی میں یہ 3 طریقے لکھے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو سب سے آسان طریقہ وہ وہی ہے جو میں نے آپ کو یہ یلو کلر میں لکھ دیا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ جی، تو یہ بات سمجھ آ گئی. اچھا جی، ٹھیک ہے جی. اب یہ 3 طریقے کیا ہیں؟ یہ 3 طریقے، پہلا طریقہ صاحب سراجی یہ فرما رہے ہیں کہ عدد مضروب کو عدد رؤوس پہ تقسیم کریں اور جو بھی اس کا رزلٹ نکل آیا وہ ہر طائفے کے سہام سے اس کو ملٹیپلائی کریں. اب اس طریقے کو آپ دیکھیں کہاں کیسے اپلائی کریں گے. دیکھیں ذرا، یہ ایک مثال ہے آپ کے سامنے. یہ مثال آپ نے پڑھی بھی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ مثال آپ نے پڑھی بھی ہے. اس مثال میں آپ دیکھیں 2 بیویاں، 6 جدات ہیں، 10 بیٹیاں اور 7 عام ہیں. یہ مثال شاید میں نے بتائی ہو آپ کو. اصل تو مثال ہے کہ ثمن آ رہا ہے سدس اور ثلثان کے ساتھ مسئلہ 24 سے بنا. 3 بیویوں کو دیا، 4 جدات کو، 16 امام کو، 1 عصبہ کے لیے بچا. پھر تمام گروپ میں کسر آ رہی ہے. 2 بیویوں کو 3 مل رہا ہے، کسر ہے. 6 جدات کو 4 مل رہا ہے، کسر ہے. 10 بیٹیوں کو 16 مل رہا ہے، کسر ہے. 7 امام کو 1 مل رہا ہے تو کسر ہے. اس کسر کو ہم نے ختم کیا اس طریقے پر کہ کسر 1 سے زیادہ طائفوں میں آ رہا تھا. جب کسر 1 سے زیادہ طائفوں میں آ رہا تھا تو ہم نے اس طریقے سے اس کو ختم کیا کہ سب سے پہلے اختصار کا عمل کیا. 3 اور 2 میں نسبت دے کر تباین تھا. 4 اور 6 میں توافق کی نسبت تھی اور عدد رؤوس کا وفق 3 لے لیا کیونکہ 2 6 کو 3 بار کاٹ رہا ہے تو ہم نے اس کا وفق 3 لے لیا. اور 16 اور 10 میں بھی توافق کی نسبت ہے، یہاں 10 کا وفق 5 لے لی. اور 1 اور 7 میں تباین کی نسبت. ان نسبتوں کے بعد ہم نے ان اعداد کی آپس میں جو ہے وہ ان اعداد کی ہم نے آپس میں نسبت دیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو 2 اور 3 میں نسبت تباین کی ہے تو ہم نے تصحیح کے جو طریقہ ہے اس کے تحت جب تباین کی نسبت ہو تو ایک کے کل کو دوسرے کے کل میں ضرب دیتے. 2 کو 3 میں ضرب دے دیا، یہ 6 آ گیا. 6 اب جب یہ 6 آ گیا تو 6 اور 5 میں نسبت ہم نے دیکھی. 6 اور 5 میں تباین کی نسبت ہے تو 6 کو ملٹیپلائی کیا 5 سے. 6 کو ملٹیپلائی کریں گے 5 سے، جواب 30 آ گیا. اب جب 30 کی نسبت ہم نے 7 کے ساتھ دیکھی تو تباین کی نسبت ہے 30 اور 7 میں، اس لیے 30 کو ہم نے ضرب دے دیا 7 میں.
تو جواب آگے 210. یہ 210 آپ کا عددی مضروب ہے. کیا ہے جی؟ عددی مضروب. اب 210 کو 24 میں ضرب دے دیا کیونکہ عدد مضروب کو اصل مصدر جمع سے عام میں ضرب دے. اب دیکھیں 210 کو آپ ضرب دے دیے 24 میں. آپ نے 210 کو 24 میں ضرب دو، جواب آتا ہے 5040 5040. ہر وارث کے شہام میں ضرب دو 210 کو. 210 کو 3 میں ضرب دیا 630 آ گیا. 210 کو 4 میں ضرب دیا 840 آ گیا. 210 کو 16 میں ضرب دیا 3360 3360 آ گیا. 210 کو 1 میں ضرب دیے تو 210 آ گیا. یہاں تک بات تو آپ نے تقسیم میں پڑھ لی تھی. اب یہ جو 630 ہے، اس 630 میں سے جو 2 بیویاں، ہر بیوی کو کیا ملے گا میرے بھائی؟ 630 میں سے ہر بیوی کو کیا ملے گا؟ 840 میں سے 6 جدات ہر ایک کو کیا ملے گا؟ 3360 میں سے ہر بیٹی کو کیا ملے گا؟ 210 میں سے ہر عام کو کیا ملے گا؟ تو بہت آسان طریقہ ہے. یہ 630 ہے، اس کو آپ 2 پر ڈیوائڈ کریں. شاباش کریں. 630 کو ڈیوائڈ بائی 2 کریں. شاباش. ہاں جواب کیا آئے گا؟ 315 آئے گا نا. 315 جواب آ گیا. واضح سی بات ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہم نے 315 لکھ دیا ان کے نیچے. 315 یہ ان کے نیچے لکھ دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 840 کو 6 پہ ڈیوائڈ کریں. 840 ڈیوائڈ بائی 6. جی 840 کو ڈیوائڈ، یہ سب سے آسان طریقہ اس کے مطابق کروا رہا ہوں جو آپ نے اوپر یلو کلر میں پڑھا ہے. سب 840 تقسیم 6 140 آ رہا ہے. ٹھیک ہے. 3360 تقسیم 10. جواب کیا آئے گا؟ 336. 336 میں نے لکھ دیا. ٹھیک ہے. 210 تقسیم 7 جواب 30 آئے گا. یہاں تک تو بات ہو گئی. اب جو 3 طریقے ہیں، اگر آپ ان 3 طریقوں کو اپلائی کرتے ہیں تب بھی جواب یہی سیم آئے گا. اگر آپ 3 طریقوں کو اپلائی کرتے ہیں پھر بھی یہی جواب آئے گا میرے بھائی. کیسے؟ پہلا طریقہ یہ تھا کہ عدد مضروب کو عدد رؤوس پہ تقسیم کرو اور ماحصلہ کو ہر طائفے کے سہام میں ضرب دو. کریں 2 کو عدد مضروب کیا ہے؟ 210. 210 کو 2 پہ تقسیم کریں. 210 یہ عدد مضروب ہے، اس کو 2 پر تقسیم کریں. 210 کو 2 پہ تقسیم کیا 105 آیا. 105 کو ضرب دے دے 3 میں. ہر وارث کے ہر گروپ کے سہام میں، تصحیح سے پہلے والے سہام میں 105 کو 3 میں ضرب دیں گے 315 ہی آئے گا. اسی طریقے سے 210 کو آپ ڈیوائڈ کریں 6 پر. کریں شاباش. 210 کو ڈیوائڈ کریں 6 پر. جو جواب آیا اس کو 4 سے ضرب دے 40 140 آئے گا. اب اس 35 کو 4 سے ضرب دیں گے 4. یہ جو یہ میں نے براؤن کلر میں لکھا، یہ گرے کلر میں قبل از تصحیح ملنے والے سے. ٹھیک ہے. تصحیح سے پہلے ملنے والے سے، ہاں یہ جو گرے کلر میں، اس سے ملٹیپلائی کر. 210 کو آپ ڈیوائڈ کریں 10 پر. جو جواب آتا ہے اس کو ملٹیپلائی کریں 16 سے. 210 ڈیوائڈ بائی 10 اور ضرب دے دے اس کو 16 سے. 336 آ رہا ہے. ٹھیک ہے. 210 کو ڈیوائڈ کریں 7 پر. 7 پر ڈیوائڈ کریں اور 1 سے ضرب دے دیں 30 آئے گا. آپ نے دیکھ لیا
پہلے طریقے میں بھی سیم جواب آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے جی؟ سیم جواب. اب دوسرے طریقے کو دیکھیں, دوسرے طریقے کو. ٹھیک ہے جی. دوسرا طریقہ کیا تھا کہ ہر طائفے کی جو سہام ہے اس کی عدد رؤوس پہ تقسیم کریں اور جو ما حاصل ہے اس کو عدد مضروب سے ضرب دیں. آسان سی بات ہے. 3 کو تقسیم کریں 2 پر. سہام ہے نا, سہام 3 کو 2 پہ تقسیم کریں. 3 تقسیم 2, جو بھی جواب آئے اس کو 210 سے ضرب دیں. 315 یہ جواب آئے گا. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ہاں جی. 4 کو تقسیم کرے 6 پر. 4 کو تقسیم کرے 6 پر, جو بھی جواب آتا ہے اس کو 210 سے ضرب دے دیں. 140 آ رہا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں جی. 16 کو تقسیم کریں 10 پر. ہاں جی. 16 کو تقسیم کریں 10 پر, جو بھی جواب آتا ہے اس کو 210 سے ضرب دیں. 336 آئے گا. 1 ڈیوائڈ بائی 7, 1 کو تقسیم کرے 7 پر, جو بھی جواب آتا ہے اس کو 210 سے ضرب دیں. 30 آ رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ ہاں جی. جی جی جی. تیسرا طریقہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ عدد رؤوس اور سہام میں نسبت دے کے اس نسبت سے عدد مضروب سے آپ حصہ دیں. کیا مطلب دیکھیں ذرا, یاد رکھیں یہاں ان 4 نسبتوں کی بات نہیں ہو رہی. ان 4 نسبتوں کی بات نہیں ہو رہی. یہاں نسبت کا مطلب یہ ہے, دیکھیں غور سے, کہ 3 اور 2 میں نسبت دے کے عدد رؤوس اور سہام میں 2 جو ہے وہ 3 کا ہاف ہے. سوری نو, 2 جو ہے وہ 3 کا کیا ہے جی, 2/3 ہے. 2 3 کا 2/3 ہے. تو آپ 210 کے 2/3 نکالیں. 210 کو آپ تقسیم کر دے 3 پر, جواب دے, جو جواب آتا ہے اس کو 2 سے ضرب دے. 140 آ رہا. نہیں سوری غلطی ہو گئی. یہ نسبت نہیں, 2/3 نہیں نکالنی. 2 3 کے اندر پورا موجود ہے. 2 جو ہے وہ 3 میں پورا موجود ہے. یہ اصل میں اذانیں بھی ہو گئی ہیں. یہ ہم سبق کوشش کریں گے کچھ پہلے شروع کرنے کا. ذرا میں جلدی سمجھاتا ہوں, میں نماز کے لیے میں بھی نکل رہا ہوں. کہ 2 اور 3 میں آپ دیکھیں 2 3 کے اندر پورا موجود ہے, تو اس لیے آپ عدد مضروب 210 پورا لیں گے. اور 2 کا ہاف 1 بھی 3 میں موجود ہے, تو 210 کا جو ہاف ہے وہ بھی لیں. 210 کا ہاف 105, اور 2 پورا بھی موجود ہے تو 105 اور 210 315. جواب 315 آ رہا. ٹھیک ہے جی, بات سمجھ رہے ہیں جی؟ یہ نسبت والا طریقہ میں کل سمجھا دوں گا. کل ہم اس کی عربی عبارت بھی پڑھیں گے, نسبت والا طریقہ بھی سمجھا دوں گا. ٹھیک ہے, بقیہ طریقوں کا آپ سمجھ گئے. نسبت والا طریقہ میں کل سمجھا دوں گا, اس کی عربی عبارت بھی ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیں جی, السلام علیکم جی.